لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی رحم کن بر ماہ یا الہی رحم کن بر ماہ عفو کن جملہ گناہ ماہ عاجز مو جرم کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے گر بخانی وربرانی بندیم گر بخانی وربرانی بندیم ہر سے تشت را خرسندیم این چنی پیغمبرو سردار مہا ربنا صلی وسلم دائما. گزشتہ جمعے میں کچھ اس قسم کے مسائل عرض کیے تھے جن کا تعلق اس بڑی لمبی زندگی سے ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. یہاں کی عمر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 70 سال، قبر کی زندگی کروڑوں سال لاکھوں سال. اور قرآن کہتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ زندگی ایسی ہے نہ موت آئے گی نہ کوئی اس کو زندگی کہے گا. ایک تلخ حقیقت ہے جس پر ہمارا یقین نہیں، جس پر اعتبار نہیں، جس کی کوئی تیاری نہیں، جس کا کوئی فکر نہیں. جن لوگوں کو فکر تھا ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہے. آخر وہ کون سا فکر تھا، وہ کون سی پریشانی تھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 40 سال. گرمی سردی بیماری سفر دکھ درد خوشی غمی، 40 سال میں اس اللہ والے کی یہ حالت رہی کہ جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو ان اللہ والوں کے مزاروں پہ. اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری. ایک آدمی نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کے وضو فرمانے لگے. پانی ہاتھ میں لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف بڑھایا، واپس پھینک دیا. جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر چل دیا. جا کے دیکھا کہ ایک نوجوان غسل کر رہا ہے. فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا کہ تو زنا کر کے نہر میں غسل کر رہا ہے. اتنی دور آ کے بیٹھ کر مجھے
پانی اٹھایا تو نہر کے پانی میں سے زنا کی بدبو آئی. اتنا عظیم آدمی. ایک آدمی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے. اللہ والے نے نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ لیا. جب باہر نکلا جوان فرمانے لگے بیٹا ماں کو نہیں ستایا کرتے, ماں کا دل نہیں دکھایا کرتے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا جو تیرے جسم کے اوپر سے پانی بہ کر اس نالی میں آیا ہے اس پانی میں جو گناہ تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ والدہ کا نافرمان ہے. اتنا عظیم آدمی. بغداد شہر میں ایک آدمی سے قرضہ لینا ہے, ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں. دوپہر کا وقت ہے, سخت گرمی اور دھوپ کا وقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے, یہاں سائے میں کو کھڑے ہو جاؤ. تو فرمانے لگے جس کے مکان کی دیوار کا سایہ چھاؤں ہے میں نے اس سے قرضہ لینا ہے, پیسے لینے ہیں, اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہوں, اس کے مکان کی چھاؤں میں کھڑا ہوا تو بھی ڈرتا ہوں کبھی سود نہ ہو جائے. ایک آدمی کو دیکھ کر پریشان پھر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری بکری گم ہوگی, ملی نہیں. کسی سیانے آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہی 7-8 سال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. شاید وہ بکری کی چوری آج ذبح ہو گئی ہو, آج ذبح ہو گئی ہو, آج ذبح ہو گئی ہو. اس صبح میں 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. تو میں اور آپ جان جان کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. دیکھا جائے گا آگے سے کون لوٹ کر آیا. اسی کو قرآن کریم دوہراتا ہے, کہتا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. مکے کے کافر لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ قرآن کریم پرانی کتاب ہے, قصوں کی کتاب ہے, کہانیوں کی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے کرتے حرام کھاتے کھاتے آدمی کے دل پہ کالے رنگ کے نقطے لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے. آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا میرا کیا بن گیا, میرا کیا حال ہو گیا, میرے دل پہ کتنا کالا پن چڑھ گیا ہے. پھر سوائے اس کے اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا, اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا, درود پاک پڑھنے میں لذت نہیں آتی, قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اسے سرور مزہ نہیں آتا, اس لیے کہ دل پہلے کالا ہو جاتا ہے. عشق نہیں ہمیں لگا قرآن سے. جن لوگوں کو عشق لگا ان کے کچھ اور واقعات ہیں. انہوں نے ساری زندگی کبھی رخ نہیں موڑا, مکھ نہیں موڑا, اس طرف سے منہ کبھی ہٹایا ہی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت اتنی شان والی, اتنی آن والی, اتنی غمگسار ہے, اتنی جانثار ہے. پروردگار عالم خود گواہی دیتے ہیں میرے نبی تیرے دیوانوں کے گھوڑوں کی قسم, تیرے جانثاروں کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والے گردوں غبار کی قسم.
یوں ہی تو اللہ میاں ان کی نہیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی گردوں کو بار اللہ مٹی کی قسم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عظمت کو برقرار رکھا، انہوں نے اپنی عظمت بنائی، شان بنائی۔ جس حال میں بھی رہے کبھی شکایت نہیں، گلا نہیں کبھی بھی۔ آپ لوگ تو ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے بھگتایا۔ کئی کئی دن درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، اپنے معصوم بچوں کو تڑپ تڑپ کر اتنی لمبی لمبی زبان باہر نکال کر صحابہ کرام نے، صحابیات نے مرتے دیکھا۔ کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ بچے اسلام کی وجہ سے بچے بھی پیاسے مر رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ کسی حال میں بھی اپنے ایمان کو مضبوطی سے اتنا برقرار رکھا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ احد والے دن لڑائی میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کافروں نے غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان کھڑے اور تتر بتر بھاگ رہے ہیں لوگ۔ انس بن نضر کہنے لگے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حالت کیسے نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اس لیے پریشان کھڑے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کھڑے ہونے سے کیا بنتا ہے، جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب دنیا میں رہ کر تم کیا کرو گے؟ آگے بڑھو، تلوار لے کر کافروں کے ساتھ لڑ لڑ کر شہید ہو جاؤ، دنیا میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تتر بتر مسلمان شکست کھا کر جب ادھر ادھر بھاگنے لگے، بیچ میں آ گئے۔ ایمان کی بات ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، برکھا مار مار کر واپس کر رہی تھی، کدھر جا رہے ہو؟ واپس چلو، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ پہاڑ سے جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے وہ ناک تو پیدا کرو، پہلے وہ ناک پیدا کرو جو صفیہ کو خوشبو آئی۔ ہمارا وہ ناک ہی نہیں ہے، وہ مزاج پیدا کرو، وہ دماغ پیدا کرو، وہ ذہن پیدا کرو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت کا دماغ تھا، تربیت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی۔ آخر یارو کوئی وجہ تو ہوگی کہ میرے سے اور آپ سے اپنا ایمان نہیں سنبھلتا، اپنی خبر روشن نہیں ہوتی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان کے ٹبے پہ بیٹھ کر آ کے بیٹھا تو اکیلا تھا، جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ بھی تو آدمی تھا، یہ بھی تو انسان تھا، یہ بھی ہماری طرح کھانے پینے والا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہوئے۔ کتنا بڑا جنازہ تھا امام احمد بن حنبل کا۔ ایک آدمی کہتا ہے جس جگہ میں نے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھا تھا، میں جو قبر تک گیا تو راستے میں 20 دن پیدل سفر کرنا پڑا۔ تمہارے جنازوں پہ بے نماز لفنگے للے تڑلے اگر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے نا
سبحان اللہ، مجمع بڑا تھا جی، بہت لوگ تھے، سبحان اللہ، تم نے لوگ دیکھے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر 25,000 داڑیاں مسلمان بنا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ان کو خدا نے اتنی بڑی توفیق کہاں سے دے دی تھی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں کھڑے ہوئے عرش الہی کو ٹک ٹکی باندھ کر تک رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے ملا اتنا بڑا مقام کہ جنت میں تو دنیا جائے گی لیکن اللہ کا دیدار تم ہر وقت کر رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، میں نے جو قرآن کے لیے مار کھائی، کوڑے کھائے 2 سال تک، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی کو دیدار میرا 1 دفعہ ملے گا، کسی کو 2 دفعہ ملے گا، کسی کو 4 دفعہ ملے گا۔ وہ احمد بن حنبل تو میرے قرآن پہ مار کھانے والا، آنکھ تیری ہو دیدار میرا ہو۔ تو ہر وقت یہ دیدار کرتا چلا جا۔ وہ بھی اس دنیا میں رہ کے گیا ہے، اولاد والا بھی تھا، بیوی والا بھی تھا، بچوں والا بھی تھا۔ تم تو جن کو ہم ولی بتائیں تم ان کو ولی نہیں مانتے، جو ننگے ہو بیٹھے ان کو مانتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں کون بتا گیا کہ ننگے ولی ہوا کرتے ہیں۔ عابد جمال صاحب رحمہ اللہ کا ملتان میں انتقال ہونے لگا، وصیت نامہ لکھ کر رکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے عقل ٹھیک ہوئی ہو، جب سے جوان ہوا ہو، بالغ ہوا ہو، سیاںا ہوا ہو، اس دن سے لے کر آج تک کبھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں بالکل، بلکہ جماعت سے رہنا رہا ہو، ساری زندگی کی قسم کھائے پہلے پھر میرا جنازہ پڑا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک نماز تو تھی، اور جماعت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ اپنا جنازہ اس سے پڑھوانے کے لیے فکر مند ہے۔ ایسا آدمی جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں جماعت کی نماز قضا ہی نہ ہوئی۔ اللہ والوں سے جنازہ پڑھوا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں ایسے لوگ تو کہاں ملیں گے کہ جن کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ یہاں تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اچھے خاصے دیندار حاجی نمازی مولوی بھی رگڑا چلاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جناب حافظ جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ غیر موقدہ سنت ہے، نفل کے درجے میں ہے، لیکن اللہ والا کہتا ہے میں تو اپنا جنازہ اس سے پڑھواؤں گا جس سے اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ کوشش کرتے ہیں اللہ والے میری نماز جنازہ پڑھانے والا بڑا دیندار ہو، بڑا اللہ والا ہو، بہت زیادہ عبادت گزار ہو، شب دار ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کا فرما بردار ہو۔
شرط لکھ دی حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں مزار ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی ساری عمر میں، ساری جوانی میں، کل عمر میں آج تک کبھی بھی بارش میں، سفر میں، بغیر بارش کے کسی حال میں بھی اس کی آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تینوں شرطیں لکھ دی، وصیت نامہ رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا، رات گزر گئی، دن سارا گزر گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں آدمی جنازے کے لیے آیا ہوا ہے، ہزاروں مفتی تھے، قاری تھے، قاضی تھے، عالم تھے، لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے تھے، ان شرطوں کو اپنے اندر پورا نہیں پاتے تھے، اس لیے جرأت نہیں کرتا تھا کوئی جنازے کے لیے تیار ہو پڑھانے کے لیے۔ آج کل تو جنازہ پڑھانے کے بعد اگر کوئی پیسے نہ دے تو ملا کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی 20 سال کی بات ہے، ضلع سیالکوٹ میں قصبہ ہے بدو ملزی، میں وہاں گیا ہوا تھا، سردی کا موسم، زہر کی نماز پڑھنے جو گئے، گارا کچڑ کا رستے میں تھا، میں نے کہا میں تو یہیں بیٹھا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھنے لگے تو ایک بچی کو جنازہ لے کر، چھوٹی سی چند مہینوں کی بچی کی میت لے کر آ گئے کہ جنازہ پڑھاؤ۔ انہوں نے بار بار کمرے سے بنے ہوئے اس مسجد میں جنازہ پڑھا، میں اندر بیٹھا رہا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ جب تکرار ہوا تو میں باہر آ گیا، ابھی تیاری کر رہے تھے جنازے کی، میں بھی شامل ہو گیا، کوئی بوند پڑ رہی تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، اب مولوی نے جنازہ پڑھایا تو پرلے کنارے پہ جھگڑے کی آواز آئی، میں چلا گیا، میں نے کیا بات ہے؟ وہ بیچارہ نائی تھا، بال بنانے والا، اس کی بچی فوت ہوئی تھی، وہ کہنے لگا جی میں 5 روپے دیتا ہوں، اور مولوی کہتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جنازے کے 5 روپے، میں تو 10 لوں گا۔ کسی کی سنائی ہوئی نہیں، میں موجود ہوں۔ ملا مجھے بھی کہنے لگا کیوں جی آپ بتائیں مارکیٹ کا کیا حال ہے، بازار کا کیا حال ہے؟ وہ جس کی بچی تھی نا، میں نے اسے الگ بلا کر کہہ دیا کہ تو چپ ہو جا، میں 10-5 اس کے آپ چکا دیتا ہوں۔ میں نے اس کو بلا کر کے جس کی بچی تھی اس کے کان میں کہہ دیا کہ مولوی سے یوں کہو کہ ہمارے پاس تو نہ 5 ہیں نہ 10 ہیں، ہم نے تو یہ میت ہی تجھے بھیجی گھر لے جا، بارش ویسے ہو رہی ہے کہ چلگارا کہا لے جائے گا، وہ تو ہی لے جا۔ جس ملک میں یہ حال ہو، وہاں آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، یقین کے ساتھ قبر میں جانا چاہتے ہیں۔ آج سے 10-20 سال پہلے تو بلکہ رواج یہ تھا، مرنے والے کا بیٹا، بھتیجے، بھائی اعلان کیا کرتے تھے کہ بھئی جس کا لینا دینا ہو ہم ضامن بیٹھے ہیں، اپنا آ کر کے ہم سے لینا دینا کریں، اور کرتے تھے، لیکن اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، اب کون پوچھے؟ ملتان کی تاریخ میں لکھا کہ جمال صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ رکھا ہوا، سارا دن گزر گیا، جنازہ پڑھانے کی کوئی جرأت نہیں کرتا، جنازہ پڑھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، آگے کوئی نہیں آتا، شام ہو گئی، بڑی پریشانی ہے، کیا بنے گی، کیا حال بنے گا؟ اتنے بڑے ولی اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں۔
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے، ایک جوان آیا، کپڑوں پہ بڑا گرد و غبار ہے، پیروں پہ گرد و غبار ہے، صاف معلوم ہوتا پیدل سفر کر کے آیا، مسافر بڑا دور کا ہے، اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کر کے کہنے لگا صفے بناؤ، درست کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہوتے ہیں نا عمل کرنے والے، کچھ بتانے والے، ایک طبقہ ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر محلے میں ہوتا ہے صرف اعتراض کرنے والا۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ فوراً دوڑے اور جا کر کے اس اللہ والے کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہنے لگے آپ کو شرطیں معلوم ہیں؟ یہاں بھی تو مفتی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قاضی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے وصیت نامہ دیکھا ہے؟ ایسے اعلان کر رہے ہو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ والے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے وصیت نامہ دیکھا ہوا ہے، میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، میں جماعت کراؤں گا۔ اللہ آج تک اس فقیر کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لوگ بڑے حیران تھے، یہ کون ہوگا؟ یہ کوئی پیر ہوگا، یہ کوئی سید ہوگا، یہ کوئی قریشی ہوگا، یہ کوئی خانقاہی مزاج والا ہوگا، یہ کوئی بہت بڑا یوں ہوگا۔ لیکن جب پوچھا، جنازہ ہو چکا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خواجہ خدا بخش ہے، ذات کا کمبھار ہوں، خیر پور چامہ والی کے رہنے والا ہوں۔ عمل سے لوگ یوں بنے، آج باتوں میں سارا کام بنانا چاہتے ہیں لوگ۔ یوں بنتا تو لوگ جہنم میں کون جاتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا تو قرآن کی طرف آؤ، عقل کرو، دماغ درست کرو، ورنہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھاؤ رات دن، پیو رات دن، بدماشی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، حرام خوری کرو، انکم مجرمون۔ میں خدا تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور تم پر یہ درجے کے مجرم کہاں تک جرم کرو گے۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جس دن پکڑوں گا اس دن تمہیں پتہ چلے گا میری قدرت کہاں تک تھی۔ آج تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ عشق کے تحت جن لوگوں نے جو کام کیے وہ سارے کے سارے اسی طرح ہوئے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ میاں والی جیل میں ہے، کسی مسجد کا امام نہیں، خطیب نہیں، حاجی نہیں ہے، کسی پیر کا مرید بھی نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں اس مرد قلندر کی خبر مبارک سے آمین کہو۔ لاہور موتی دروازے میں جلسہ کیا بخاری میں، اور اتنی بات کہہ دی لوگوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سامنے آئی ہوئی ہے، فاطمۃ الزہرا سامنے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں لوگوں میرے ابا کی لوگوں نے عزت اتار لی۔
درخان کا بیٹا ہے، یوں جلسے میں آ کر کھڑا ہو گیا، کوئی جلسے سننے والا بھی نہیں، کسی پارٹی کا نہیں، جماعت کا نہیں، بس دل میں ٹھان لی وہیں کہ اب جی کے کیا کریں گے، ہم تو آوارہ پھر رہے ہیں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، شادی کی تیاری ہے، گھر جا کر کے اماں کو کہنے لگ گیا، اماں شادی کا پروگرام منسوخ کر دیا، ہم نے شادی کا پروگرام کینسل کر دیا، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ اس نے کہا بیٹا کیوں؟ تیری اماں کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خوشی ہے، اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جس دن تو شادی کر کے دلہن کو لائے گا، میرے بیٹے کو شیرہ بدے گا، خوشی ہوگی۔ کہنے لگا ماں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اٹھاتی رہے، میں شادیاں کرتا ہوں۔ ہم نے شادی کا پروگرام کینسل کر دیا۔ کہنے لگی بیٹا میری سمجھ میں بات نہیں آئی، میں نہیں سمجھی، کسی نے لڑکی کی شکایت تو نہیں کی، کسی نے چغلی کر دی ہوگی، کسی نے گلا کر دیا ہوگا، تیرا کام خراب کرنے کے لیے الٹ سلٹ بکواس کر دی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نہیں اماں اب دنیا میں شادی کرنی ہی نہیں، اب تو جنت میں شادی کریں گے، اب تو جنت میں شادی کریں گے۔ یہ اولاد یوں ہی نہیں بنا کرتی، کچھ ماں باپ کے اندر بھی ہوتا ہے، دونوں ماں بیٹے ہیں، تیسرا گھر میں کوئی نہیں۔ جب ماں کو بتایا کہ ایسے ایسے کرنے کا پروگرام ہے، راجپال کافر کو میں قتل کروں گا، ظاہر بات ہے کہ میں بھی پھانسی لگ جاؤں گا، پھر ماں روئی نہیں، پھر ماں نے ٹکریں نہیں ماری، پھر ماں نے ٹھوکریں نہیں کھائی، جولی پھیلا کے کہنے لگی مولا میرے ایسے مقدر کہاں کہ میرا بیٹا تیرے نبی کے قربان ہو جائے، میں ایسی قسمت والی کہاں، الہی یہ نہ دیکھیو کس بات کا ہے، کون ہے، میرا لشکر جگر ہے تو قبول فرما، میں ماں کی بھی عزت بن جائے گی۔ بابا تو یوں سوچا کرتے ہیں۔ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھی میں خود لکھتے ہیں اور فرمایا بھی کرتے تھے کہ جب میں عالم ہو گیا، سند مل گئی، پورا عالم ہو گیا، تو فرماتے میری والدہ یوں کہا کرتی تھی کہ عالم تو بہت بڑا ہو گیا، سارے علم پڑھ لیے، اپنے جوگا بالکل ہو گیا، اپنے لیے تو نے سب کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں رو کے کہنے لگی کہ اگر قرآن حفظ کر لیتا تو ہم بھی امید لگا لیتے کہ ہماری قبریں بھی بن جائیں گی۔ مجھے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ حافظ قرآن عمل والا ہو، 10 آدمی ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے ایسے جن کو قیامت کے دن دوزخ کے پروانے مل چکے ہوں گے، ان کے بارے میں جو سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، 10 کے 10 کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ شیخ الحدیث لکھتے رہی اللہ کہ میری والدہ کہا کرتی تھی علم تو بہت پڑھ لیا، قرآن حفظ بھی کیا، اگر قرآن یاد کر لیتا تو میں بھی سہارا لگا لیتی تھی قبر میں، مجھے بھی فیض پہنچے گا۔ علم دین کی والدہ دعائیں مانگ رہی ہے، اس نے قتل کر دیا، وہ میاں والی جیل میں چلا گیا۔ قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح وکیل ہیں، میاں والی جیل میں آئے ملاقات کرنے کے لیے اور کہنے لگے علم الدین تو زبان سے ایک دفعہ یوں کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا، چھڑانا میرا کام ہے، انکار کر دے قتل سے کہ میں نے نہیں کیا۔ درخان کا بیٹا غازی علم الدین کہتا ہے وکیل صاحب
ساری زندگی میں ایک ہی تو نیکی کی ہے، اس سے انکار کر دوں؟ ساری عمر آوارگی میں گزر گئی، ایک ہی تو نیکی کمائی ہے، اس سے خود انکار کر دوں؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وکیل صاحب نے کہا کہ اچھا تم یوں کہہ دو کہ جس وقت میں نے قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، حواس میرے ٹھیک نہیں تھے، میں جذبات میں آ گیا تھا، غصے میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ فرمانے لگے، کہنے لگا وکیل صاحب ساری زندگی بے ہوشی میں کٹی ہے، وہ ایک ہی گھڑی تو ہوش والی تھی، ساری عمر بے ہوشی میں کٹ گئی، ایک ہی لمحہ تو ہوش کہاں تھا؟ بالکل نہیں کہوں گا۔ مولانا قاضی احسان احمد سجابادی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس جوان کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں میاں والی جیل میں جب ملاقات کرنے گیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے میں نے کہا کہ بھئی تمہاری جیل میں ایک ہمارا قیدی ہے، ملاقات کرنے میں نے میری ملاقات کراؤ۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل رونے لگ گیا اور کہنے لگا، کیا غضب کرتے ہو مولانا، اس کو قیدی کہتے ہو، علم الدین کو قیدی کہتے ہو، اور قیدی تو ہے وہ تمہارے یہاں۔ کہنے لگا، میں رات کو جب گشت پہ جاتا ہوں اس کی پھانسی کی کوٹلی کی چھت سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں، تم اس کو قیدی کہتے ہو؟ قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا ہوں اس سے، شکل مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، منہ سے ایک بات کرتا ہے تو 100 مرتبہ منہ سے نور نکلتا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا، قاضی صاحب اگر میرے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے دنیا تو لعنت بھیج کے آ جاؤ گے، اگر میرے حالات کو تمہیں پتہ چل جائے دنیا کو چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ ایسا فرمانے لگے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا، جب سے اس پھانسی کوٹری میں آیا ہوں ہر دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کی ہر رات کو زیارت ہوتی ہے، ہر رات سامنے دیدار کرتا ہوں دو جہان کے سردار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ آواز دے کر فرمایا، تو آنے والا بن، تو میرا مہمان ہے۔ اس لیے کہتا چلی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی تلاش کرتے ہیں کس خبر سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں زخمی پڑے ہیں، گولیاں مار دی انگریزوں نے، تڑپ رہے ہیں۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فرمایا حافظ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، الحمدللہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی، شہادت کا شوق تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ اب ایک اور جذبہ باقی ہے، دل یہ چاہتا ہے تیری گود ہو، میرا سر ہو، تیری زبان ہو، سورت یاسین ہو، سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔
کسی کو ملنے کی تمنا نہیں، کسی کی زیارت کی خواہش نہیں، رشتے دار کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی خاندان کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی دوست کو ملنے کی تمنا نہیں۔ فرماتے ہیں بس ایک تمنا ہے، قرآن پڑھتا بھی جاؤں، سنتا بھی جاؤں، جب آخری موت کا جھٹکا لگے میرے منہ پہ بھی قرآن اور میرے کانوں میں بھی قرآن ہو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گود میں سر رکھ لیا، سورۃ یاسین شروع کر دی، خود بھی پڑھتے رہے، سنتے بھی رہے، دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے اور کہتے ہوئے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کہہ راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کہہ راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں مرنا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتے جینے کا سلیقہ کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اسی میدان میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں انگریز گورے نے گولی مار دی، خون کا فوارہ چھٹا، دار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، میدان میں بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے، مولانا کیا ہوا؟ فرمانے لگے گولی لگ گئی ہے، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، نظر جواب دے گئی۔ اللہ والوں کا عقیدہ اور یقین دیکھو، تیرا نہیں بن سکتا یہ یقین۔ 50 حج کر لے، تجھے یہ محبت کہاں نصیب ہو سکتی ہے، تجھے یہ رفاقت کہاں نصیب ہو، تجھے یہ سوز و گداز کب ملے گا، تجھے یہ عشق والا دل کب ملے گا۔ گنگوہی یہ کہتے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، پیچھے بلاؤ، آگے بڑھ کر مولانا کے ماتھے پہ درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور یوں ہاتھ پھیر دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گولی کا اتنا بڑا زخم تھا، میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ اس کامنے سے درود شریف پر یہ یقین ہے کہ درود اتنا برکتوں والا ہے، گولیوں پہ یقین ہے، ٹکے پہ یقین ہے، ڈاکٹر پہ یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پہ ہمیں یقین نہیں کہ یہ بھی ہمارا کام کر دے گا، یہ بھی ہماری مصیبت میں کام آئے گا۔ ارے یہ تو اس مصیبت میں بھی یہ کام آئے گا قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن خوب منظر پہ ہوگا، تفرہ ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، ایک آدمی پریشان کھڑا ہوگا، جناب محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیوں، کیا بات ہے، تو بڑا پریشان ہے؟ کہے گا میرے گناہ بہت ہیں، گناہوں کا بہت بڑا ڈھیر ہے میرا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی نہ ہوگا۔ فرمایا کہ آپ ایک انگلی کے پوروے جتنا، انگلی کے پوروے جتنا چھوٹا سا کاغذ نکال کر دیں گے کہ اپنے نیکیوں والے پلے میں یہ رکھوا لے، یہ رکھ لے، وہ اتنا سا کاغذ رکھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا، اس کا کام بن جائے گا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے گا اور کہے گا جی اس مصیبت میں کام آنے والا، اس تکلیف میں کام آنے والا، جبکہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، آپ کون ہے؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ایک دن اخلاص سے، محبت سے
بڑی عقیدت سے، بڑی مرمت سے، بڑے دل سے، بڑے عقیدت سے یہ درود شریف میرے اوپر تو نے بھیجا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ آج جس کاغذ پہ درود پاک لکھا ہوا تو میں نے تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ کہاں یقین ہے؟ یہ تو ایسا عمل ہے، زمین تباہ، آسمان تباہ، پہاڑ ختم، دریا ختم، سمندر ختم، درخت ختم، نظام کائنات ختم، انسان سارے ختم، جن سارے ختم، فرشتے سارے فنا، پورا جہاں فنا ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ درود شریف والا عمل اللہ پاک اس وقت بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے رہیں گے، جان ختم ہو جائے گا، درود ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ میری تیری ساری عمر یوں ہی بس آگ لگ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، رات یوں ہی تباہ، دن یوں ہی تباہ، ایک تسبیح صبح شام کی بھی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری محبت کی علامت یہ ہے، میری ساتھ عقیدت کی علامت یہ ہے، میری ساتھ میری غلامی کی نشانی یہ ہے، میرے امتی کی زبان ہو، میری ذات پہ ہر وقت درود پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو بڑے کرتے ہیں جی، ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اور سارا زور ملنوں پہ لگ رہا ہے، سارا زور ملنوں پہ عرصوں پہ لگ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابی ہیں، کبھی کسی نے عرس نہیں لگایا، کبھی کسی نے قبروں کی مٹی نہیں چاہتی۔ تمہارا دین کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو ٹھوکر مارتے ہو اور بکواس میں چلتے ہو۔ ہزاروں مر رہے ہیں لوگ صرف اس کام میں جانے آنے میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کر دیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، اور اگر نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شرک کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، لعنت کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، بدعات کرتا ہوا مرے گا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، کچاوے بنائے، ریڑیاں بنائی، عورت مرد کٹھے ہو کے چل دیے ہیں، فلانی جگہ سلام بھرنے چل رہے ہیں، اور قرآن کا سلام تو پہلے تھا۔ تیرے گھر میں قرآن رکھا، تو نے قرآن کو کبھی سلام نہیں بھرا، نماز کو کبھی تو نے سلام نہیں بھرا، روزے کو سلام نہیں بھرا، قبر والے کو سلام بھرنے جا رہے ہو۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں یہ تمہارے عقیدے پہ نہیں تھے، وہ اس بات پر قطعاً راضی نہیں تھے، جو بھی اللہ والا ہے
غلامی شرط ہے، اطاعت شرط ہے ہر معاملے میں. ماں سے لے کر لاحق تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا. اپنی مرضی سے نہ شادی کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے نہ خوشی کر سکتے ہو. غلام ہے تو پھر غلام بن کے مرنا پڑے گا. بڑے بڑے لوگوں نے غلامی کی. ایک دن جناب فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات سامنے آ گئی ہوگی. مدینے میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینے پاک میں مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کر دیا. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. جمعے میں اعلان کر دیا کہ جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کی بیٹیوں سے زیادہ حق مہر مانگتی ہیں، وصول کرتی ہیں، میں ان سے حق مہر کے پیسے چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا. زیادہ حق مہر نہ رکھو، جو رکھے گی اس کے پیسے میں وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا. جمعے میں اعلان کر دیا. مسلمان مرد عورتوں نے سنا. جب جامع مسجد سے باہر نکلنے لگے ایک مدینے کی بڑھیا آئی. اللہ اللہ، اور آپ کہنے لگے میری مومنین رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بڑھیا تو کتنی شان والی ہوگی. آج کی بڑھیا تو یہی بتائے گی نا کہ سلام بھرنے گئی تھی تو فلانی اوپر سے لال لا کے گئی نہیں. ترکیب بتائیں گی بدعت کی، شرک کی. اللہ اللہ مدینے کی بڑھیا فاروق اعظم کو گھیرے کر لیا اور کہتی ہے کہ آج پتا چلا تجھے تو قرآن بھی نہیں آتا. سمجھ نہیں تجھے قرآن کی. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا سورت نساء کی آیت پڑھ کر دیکھ. قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا حق مہر رکھ سکتی ہے. تم کون ہو قرآن کو بدلنے والے؟ تیرے جیسا ہوتا ہے، میرے جیسا ہوتا ہے، جا جا کام کر. آئی بڑی مر قرآن جاننے والی. ہائے ہائے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں سے واپس ہوئے اور منبر پہ کھڑے ہو کر رو دیا. فرمایا لوگوں، مدینے کی بڑھیا قرآن زیادہ جانتی ہے، میں کم جانتا ہوں. میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں. میں اس حکم کو نہیں چلاؤں گا. یہ شان تھی جن کو قبر کا فکر تھا، جن کو قیامت کا فکر تھا، جن کو جزا سزا کا پتہ تھا کہ اللہ کا دربار ایسا ہے، اس کی پیشی ایسی ہے. جب وہ لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے، تو نے عدالت خدا مندی دیکھی نہیں، تو نے تھانے دیکھے کہ اللہ کا دربار نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتا تو یہ حال نہ رہتا. قرآن کہتا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے حوالے کرو، میں سب کچھ منوا دوں گا. میری قدرت بہت لمبی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچائے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا
وذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، روز رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد عورت بے کس بے بس آج لاچار محتاج قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ جنگ شہر میں مفتی عبدالحلیم مرحوم کل رات انتقال کر گئے، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ حضرات کو دعا فرمائیں، جتنے بھی علماء صلحاء دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے درجوں کو بلند فرمائے، جبار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور اپنے لیے دعا کرو اللہ کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ بعض آدمی ناجائز مقدموں میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ذاتی سے بچا، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی سے حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، مولا موت کا معاملہ آسان فرما۔ ہمارے مدرسے کے مسجد کے میرے جتنی بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ دو جہان میں شہادت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کی خادم اور غلام بننے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔ کاروباری پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے کرم و فضل سے وسعت عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بچوں کی متمنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما، سب کے گھروں کو خیر و برکتوں سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، قرآن اور نماز کا پابند بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری قبروں کا وارث بنا، قرآن اور دین و ایمان کا وارث بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر